بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سقراط کے ہاتھوں تراشا ایسا ہیرا ہے جو دنیا کو جمہوریت کے بارے میں بتانے جا رہا ہے۔ یہ ایتھنز شہر کے حکمران اشرافیہ سے ٹکر لے رہا ہے اور سادہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ تم پر حکومت کرنے والے کس قدر ظالم ہیں۔ یہ اپنے خاندان کے بڑوں کو اپنے استاد سقراط کا قاتل سمجھتا ہے۔ سقراط کو زہر کا پیالہ دیے جانے کے وقت یہ نوجوان ایتھنز کے قوانین کے آگے مجبور تھا، لیکن اب اس نوجوان کے دل و دماغ میں حقیقی جمہوریت کا انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ اسی لیے یہ نوجوان ایتھنز شہر کی حکمران اشرافیہ کے خلاف منظم انداز میں اپنی کارروائی کا آغاز کر چکا تھا۔ یہ نوجوان بخوبی جانتا تھا کہ پیتھاگورس اور سقراط کی موت انہی حکمران اشرافیہ کی اماں پر ہوئی ہے۔ اسی لیے یہ نوجوان حکمران اشرافیہ کے ہاتھ باندھنے جا رہا تھا تاکہ مستقبل میں کوئی سقراط صرف اپنے نظریات کی وجہ سے حکمرانوں کی بھینٹ نہ چڑھے۔ یہ دنیائے جمہوریت کا پہلا نام پلاٹو یعنی افلاطون تھا، جو ارسطو جیسے بڑے فلسفی کا استاد جبکہ سقراط جیسے حق پرست کا شاگرد تھا۔ یونیورس ویو کی سیریز بڑے نام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے دنیا میں حقیقی جمہوریت کی بنیاد رکھنے والے پہلے بڑے نام افلاطون کے بارے میں۔ پلاٹو جیسے بڑے نام کی بڑی زندگی جاننے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ السلام علیکم دوستو۔ افلاطون کے مطابق دنیا کے بہت سے تحقیق دانوں کا خیال ہے کہ افلاطون اس زمین پر پہلا شخص تھا جس نے حقیقی معنوں میں جمہوریت کی بات کی۔ افلاطون کی جمہوریت کا فلسفہ عددوں کی بنیاد پر ہرگز نہیں تھا، یعنی یہ ووٹ سے زیادہ اس چیز کو اہمیت دیتا تھا کہ ووٹ دینے والے کی اپنی صلاحیت کیا ہے۔ افلاطون کا ماننا تھا کہ بے عقل اور ان پڑھ لوگ ان لوگوں کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں جو کل کو ملک چلانے جا رہے ہیں۔ اپنے اس فلسفے پر وہ دلیل دیتے ہوئے کہتا تھا کہ ایک سمندری بیڑا کس وقت سمندر میں روانہ کرنا ہے، اس بات کا فیصلہ وہ لوگ کیسے کر سکتے ہیں جو سمندری سفر سے واقفیت ہی نہیں رکھتے۔ اسی لیے سمندری بیڑے کی روانگی کی رائے دینا ان لوگوں کا حق ہے جو اس سے پہلے کئی کامیاب سمندری سفر کر چکے ہیں۔ دوستو، افلاطون قدیم یونانیوں کا بہت بڑا فلاسفر تھا جسے اپنی پختہ سوچوں کی وجہ سے بابائے جمہوریت بھی کہا جاتا ہے۔ افلاطون 427 قبل از مسیح میں یونان کے قدیم ترین شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ پوری دنیا کے مقابلے میں ایتھنز شہر کی زندگی سب سے زیادہ مہذب اور ترقی یافتہ تھی۔ پوری دنیا سے تجارتی قافلے ایتھنز شہر میں آیا کرتے تھے اور ایتھنز دنیا کا ایک خوشحال شہر تھا۔ یہ شہر ایتھنز ہی قدیم یونانیوں کے 12 دیوتاؤں کا مرکز بھی تھا، اسی لیے اپنے وقت میں یہ دنیا کا مقدس شہر بھی تھا۔ ان سب خوبیوں کے باوجود ایتھنز شہر میں ایک بہت بڑی برائی پائی جاتی تھی، اور وہ برائی تھی ہمیشہ امیر طبقے سے حکمرانوں کا انتخاب، جسے موجودہ دور میں بھی حکمران اشرافیہ کہا جاتا ہے۔ جب سقراط نے دیوتاؤں کی حقیقت سے انکار کیا تو اس کے ماننے والوں میں ایتھنز شہر کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ انہی نوجوانوں میں ایک جوان افلاطون بھی تھا جس نے اپنی جوانی کے کئی سال سقراط جیسے بڑے استاد کی زیر تربیت گزارے۔ افلاطون ذہنی طور پر مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی بہت مضبوط تھا، اور یونان کے قوانین کے مطابق ہر نوجوان کو فوج میں کچھ نہ کچھ وقت ضرور گزارنا ہوتا ہے۔ افلاطون نے بھی یونان کی تاریخ کی ایک کامیاب جنگ پیلو پونینسین وار میں بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں افلاطون کو اپنی جسمانی طاقت دکھانے کا بھرپور موقع ملا۔ 399 قبل از مسیح میں جب افلاطون کے استاد سقراط کو سزائے موت کے طور پر زہر کا پیالہ پینے کے لیے دیا گیا تو افلاطون اس وقت وہیں موجود تھا۔ سقراط کی موت نے افلاطون کے دل و دماغ پر بڑے گہرے نقش چھوڑے۔ افلاطون کا تعلق ایتھنز شہر کی اشرافیہ سے تھا، اور سقراط کو سزائے موت دینے والوں میں افلاطون کے بڑے بھی شامل تھے۔ افلاطون نے سقراط کی موت کا انتقام لینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کا یہ انتقام کسی کے خون کی صورت میں ہرگز نہیں تھا،
بلکہ وہ ان حکمران اشرافیہ کی سوچ کا خون کرنا چاہتا تھا جو اپنے نظریات کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دیتے ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق سقراط کی موت کے بعد افلاطون دنیا کے سفر پر نکل گیا اور اپنی زندگی کے آئندہ کئی سال اس نے سفر میں گزارے تاکہ وہ دنیا میں پائی جانے والی جمہوریتوں، طرز حکمرانیوں کو گہرائی سے دیکھ لے۔ کئی سال کے مسلسل سفروں کے بعد افلاطون واپس ایتھنز شہر آیا۔ اب وہ دنیا کے کئی ممالک میں پائے جانے والے طرز حکمرانی کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا، اسی لیے افلاطون کی سوچ اب پہلے سے بھی زیادہ پختہ ہو چکی تھی۔ ایتھنز شہر آنے کے بعد افلاطون نے اکیڈمک کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ افلاطون نے اکیڈمی کی بنیاد 380 قبل از مسیح میں رکھی اور اسے یورپ کی تاریخ کی پہلی اکیڈمی یا پہلی یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس اکیڈمی میں کئی ایک مضامین پڑھائے جاتے تھے، لیکن افلاطون کی ذاتی دلچسپی جمہوریت پر تھی۔ جبکہ نوجوانوں کو ریاضی کی تعلیم دینے کے لیے افلاطون نے اس وقت کے بڑے ریاضی دان تھیٹرس کو بھی اپنے پاس بطور استاد رکھا تھا۔ افلاطون منظم انداز میں ایتھنز شہر کے نوجوانوں کو جمہوریت کے بارے میں تربیت دیتا چلا جا رہا تھا اور ایتھنز کے نوجوانوں کو بتایا کرتا تھا کہ حکمرانی وراثت میں ملنے والی چیز نہیں ہے اور ملک کا ہر شہری جس میں کچھ بھی کرنے کی صلاحیت ہے وہ آگے بڑھ کر ملک کا حکمران بن سکتا ہے۔ افلاطون میں تدریس کی شاندار صلاحیت پائی جاتی تھی اور وہ اپنی باتوں کو ڈائیلاگز کی صورت میں کرتا تھا، اسی لیے اس کی باتوں میں دلچسپی ہوا کرتی تھی اور نوجوان اسے مسلسل سننے لگے تھے۔ افلاطون کہا کرتا تھا کہ قانون مکڑی کا جالا ہے جس میں صرف چھوٹے حشرات پھنستے ہیں، بڑا جانور تو اس جالے کو توڑتا ہوا آگے نکل جاتا ہے۔ جبکہ افلاطون مزید کہا کرتا تھا کہ کبھی بھی اپنے ملک کی حکمرانی تاجر اور زمیندار کے حوالے نہ کرو، کیونکہ وہ اپنی حکمرانی کا فائدہ اپنی تجارت کو ضرور دے گا۔ افلاطون کی یہ بات اگر آج ہم اپنے پیارے پاکستان پر دیکھیں تو 100% درست ثابت ہوتی ہے۔ افلاطون نے درجنوں شاہکار کتابیں بھی لکھی، لیکن اس کی سب سے مشہور کتاب ریپبلک یعنی جمہوریت تھی۔ افلاطون کی یہ کتاب آنے والے کئی 100 سالوں میں یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بطور نصاب پڑھائی گئی۔ افلاطون نے اپنے علم، فلسفی اور کارناموں کی وجہ سے وہ نام کمایا جو آج کم و بیش 2500 سال بعد بھی زندہ ہے۔ افلاطون نے اپنے شاگردوں میں ارسطو جیسے بڑے نام چھوڑے جس کا ذکر ہم آئندہ آنے والی ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ۔ ایتھنز شہر کو اشرافیہ سے نجات دینے کا راستہ دکھانے والے ارسطو کا انتقال 347 قبل از مسیح میں ہوا۔ آج بھی دنیا بھر میں موجود افلاطون کے مجسمے اسے ان کے بڑے کاموں پر خراج تحسین پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔